اب آج کے لیے سوالات تو تقریباً مکمل ہو گئے. آج کے جو ہمارے سوالات تھے میں مولانا مفتی صاحب مظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو تراویح کے تعلق سے جو صاحب کی تحریر تھی تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رہے گا. بہتر ہے. دراصل تراویح کی اجرت کے سلسلے میں یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے. اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں کو مختلف قسم کے خدشات آئے تھے. انہوں نے اپنے اشکالات سمجھنے کی نیت سے جب بھی پیش کیے ان کا حل پیش کیا گیا، لیکن اگر اپنے مفاد کے لیے پیش کیا اور نئی نئی تعویلات کر کے پیش کیا تو پھر چونکہ سمجھنا مقصود ہی نہیں تھا، اس لیے جو جواب آیا اس کو ناقص قرار دیا گیا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا. تو ان کے لیے وہ چیزیں نہیں تھیں. بہرحال جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے شروع سے ذرا پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں، پھر صاحب تحریر کے خدشات کا جو حل ہے وہ پیش کر دیں گے، ازالہ کر دیں گے. یہ شروع ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے طاعات ایسی چیزیں جس کی نیکی انسان کی ذات کو پہنچتی ہوں اور وہ چیز مخصوص ہو مسلمانوں کے ساتھ، ایسی چیز پر اجرت لینے کو حضور علیہ السلام نے مختلف روایات میں منع فرمایا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کسی کو کوئی تعلیم قرآن کوئی سورت سکھلائی اور اس کے بعد انہوں نے ہدیے میں ایک نیزہ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہنم کا ایک نیزہ لینا گوارا کر سکتے ہو تو اس نیزے کو لے لو. اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ تعلیم قرآن یعنی عبادت مجردہ کی اجرت لی جائے. اسی طرح ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ القرآن یتأکل به الناس جاء یوم القیامہ ووجهه عظم لیس له لحم، کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہو اور اس نیت سے یتأکل به الناس تاکہ اس کے ذریعے لوگوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا جائے، کل قیامت میں اس حال میں آئے گا وہ وجہہ عظم، کہ اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، لیس علیہ لحم، اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، کہ قرآن کریم پڑھو اور اس کے ذریعے کھانے کا اپنا پیشہ نہ بناؤ، ولا تستکثروا به، اور نہ ہی مال کی جمع کرنے کی عادت بناؤ، نہ ہی اس سے مال کی کثرت لو، ولا تغلوا فیہ، اور نہ ہی اس میں غلو کرو. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سیجیء زمان یسأل فیہ بالقرآن، کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن کے ذریعے مانگا جائے گا. فَإِذَا سَأَلُوكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ، اگر تم سے وہ لوگ مانگیں تو تم ان کو نہ دینا. یہ بھی بحقی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے اقرأ القرآن، قرآن کریم پڑھو، وصل اللہ بہ، اور اس کے ذریعے اللہ سے مانگو. یعنی یہاں پر واضح کر دیا کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کا معاوضہ کسی اور سے نہ مانگ کر کے اللہ کی ذات سے مانگا جائے. فرمایا قبل ان یقرأہ قوم یسألون الناس بہ، قبل اس کے کہ قوم آئے گی جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، پڑھے گی اور اس کے ذریعے لوگوں سے اس کا عطیہ مانگے گی، اس کا معاوضہ مانگے گی. یہی وجہ ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر، اور ایک آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن کریم کو ثمن قلیل کے عوض نہ بیچو. یہ شان نزول کے اعتبار سے تو یقیناً ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابو العالیہ کا ایک قول نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے لا تأخذوا علیہ اجرا، کہ قرآن کریم کے عوض میں کوئی اجر نہ لو. اب یقیناً قرآن کریم کا ایک شان نزول ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف اپنے مورد تک محدود نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کے عمومی لفظ سے جو معنی
مستنبت ہوتا ہے اس کا خیال تا قیامت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شان نزول کے وقت میں ہوا اور پھر اس کو ختم کر دیا, اس طرح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر نے لا تأخذوا علیہ اجرا کے ذریعے اس آیت کی تفسیر کی ہے. مذکورہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول ہے اور اس آیت کو اجرت علی التراویح پر پیش کرنا ہی کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اسی آیت اور انہی روایات کے پیش نظر متقدمین حضرات نے باضابطہ ایک قاعدہ کلیہ بتایا اور یہ کہا ان الاصل ان کل طاعت یختص به المسلم لا يجوز الاستئجار، کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ طاعت جو مسلمان کے ساتھ خاص ہو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. عندنا ہمارے نزدیک. کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، اس روایت کی بنیاد پر. یہ تنقیح فتاوی کے اندر ہے اور اس کو جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی 5 جلدوں میں ایک کتاب شفاء العلیل 5 اجزاء پر مشتمل ہے، شفاء العلیل و بلوغ الغلیل، اس کے اندر علامہ شامی نے اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فالاستجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند ائمتنا الثلاثه ولا شك ان التلاوه المجرده عن التعليم من اعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستجار عليها، کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی اسی طرح امامت بھی، یعنی مطلق نفس طاعت کے اندر جو بھی چیزیں آ جائیں گی وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہے. متقدمین کا یہی ہے. اب لأن الاستجار بیع المنافع، اس لیے کہ استجار نام ہے منفعت کو بیچنے کا. اب پڑھنے کے ذریعے جو ہم کو فائدہ ملا ہے ثواب کے طور پر، یہ ہم کسی اور کو دے دیں، یہ بظاہر درست نہیں ہے. اس لیے متقدمین حضرات نے تو یہ فرمایا تھا. البتہ بعد میں اس میں گنجائش دی گئی. اچھا، بعد میں جو گنجائش دی گئی ہے وہ فقہا نے باضابطہ صراحت کی ہے، اور صراحت اس بات کی ہے کہ ضرورت کے پیش نظر. دیکھیے یہاں پر حب سے وقت کو دلیل نہ بنا کر کے ہم ضرورت کو دلیل بنائیں گے کہ ضرورت کے پیش نظر، ضرورت دینیہ کے پیش نظر تعلیم قرآن کی اجرت بھی جائز قرار دی متاخرین نے، امامت کی اجرت بھی جائز قرار دی، اور اس طرح سے ایک اور چیز یعنی قرآن کریم کی تعلیم اور امامت اور اذان وغیرہ کی اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کی اگر تعلیم نہیں دیں گے تو قرآن کریم دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا. اب اگر پہلے یہ طے نہ کیا جائے یا اس پر اجرت نہ دی جائے اور لوگ قرآن کریم کی تعلیم نہ دیں تو تعلیمات قرآنی سے اسلام جو معمور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح امامت کا مسئلہ ہے کہ امامت کرانا، باجماعت نماز پڑھانا بعض فقہا کی تصریحات کے مطابق واجب ہے اور بعض تصریحات کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. تو یہ بھی اگر اس پر بھی اجرت کا قیام نہ کیا جائے، چونکہ پہلے بیت المال سے دیا جاتا تھا ان حضرات کا وظیفہ، بعد میں ختم ہو گیا تو ضرورت محسوس ہوئی. جب ضرورت محسوس ہوئی تو دین کی بقا کے لیے ان حضرات کے لیے بھی اجازت دے دی گئی. اچھا، یہاں پر باضابطہ صراحت کے ساتھ فقہا نے لکھ دیا ہے کہ جن چیزوں کا استثناء فقہائے کرام نے کیا ہے انہی چیزوں کا استثناء رہے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استثناء نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علی ان المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعت، کہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ہر طاعت پر استئجار جائز نہیں ہے، بل علی ما ذکروہ، بلکہ ان پر جائز ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. اور پیچھے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے وَيُفْتَى الْيَوْمِ بِصِحَّتِهَا أي الْإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ، کہ ان چیزوں پر اجرت کے جواز کی بات فقہاء کرام نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا، اور پھر بعد میں واضح طور پر لکھا علی ان المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعت بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ظاہری ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم اصل مذہب سے اور جو اصل ہمارا معیار اور اصل جو بنیاد تھی اس سے ہم نے خروج کیا ہے. چنانچہ بعد کے اندر جتنے حضرات تھے سب نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا،
اور پھر اسی کے مطابق بات کہی گئی کہ جن چیزوں کی تصریحات فقہا نے کر دی ہے صرف اسی کے اندر جو ہے یہ کہیے کہ اجرت کے جواز کی بات کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ حبس وقت کی صورت میں، حبس وقت کی صورت کے اندر امامت میں بھی جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو تراویح میں کیوں نہ دیا جائے؟ تو اس کا جواب علامہ تھانوی نے، حضرت تھانوی نے دیا ہے کہ یہ توجیہ حبس کی مخصوص ہے، یہ توجیہ حبس کی مخصوص ہے صورت ضرورت کے ساتھ۔ یعنی بعض حضرات جو تراویح کی اجرت کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ امامت پر فتویٰ دے رہے ہیں حبس وقت کی بنیاد پر، تو ہم نے پہلے کہا کہ حبس وقت کی بنیاد پر محض نہیں دیا جا رہا بلکہ ضرورت دینی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ توجیہ حبس کی مخصوص صورت ہے صورت ضرورت کے ساتھ، اور جہاں ضرورت مذکورہ نہ ہو وہاں یہ تعویل مقبول نہیں، ورنہ طاعت کی ایک فرد بھی نہ رہے گی جس پر حرمت استئجار کا حکم کیا جائے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر طاعت پر اجرت جائز ہے تو پھر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو روایات آئی ہیں ان روایات کا کوئی محمل نہیں رہے گا۔ اب جب ایک بھی محمل نہ رہے تو فقہا کی باضابطہ ایک تصریح ہے اور قاعدہ ہے کہ تعویل اسی وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک کہ ایک فرد کم از کم باقی رہے۔ ایک فرد بھی باقی نہ رہے تو پھر وہ تعویل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم مخصوص صورتوں کے علاوہ عموم پر اس کو رکھ دیں گے اور تراویح کو بھی لے آئیں گے، پھر جنازے کو بھی لے آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو دیگر طاعات ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ تو ہماری نماز پڑھ لو ہمارے بدلے میں اور ہم تم کو 5,000 روپے دیتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں اس کے اندر آ جائیں گی جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کیونکہ یہ تعویل ہر جگہ چل سکے گی۔ اسی طرح حضرت تھانوی ایک دوسری جگہ کہتے ہیں، اچھا ہاں، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے جو تلاوت جو روایات پیش کی ہیں یا یہ کہ آیت پیش کی ہے، یہ تو نفس قرآن کی تلاوت پر ہے۔ ایک سائل کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو آپ نے کہا یہ تراویح میں اس کی قید کہاں ہے؟ کہیں تراویح کی قید نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا نام ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے جو قریب تھے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واضح طور پر شفاء العلیل کے حوالے سے ہی لکھا ہے فَإِمَامَةُ التَّرَاوِيحِ بِمُجَرَّدِهَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا لِعَدْمِ الضَّرُورَةِ الَّتِي بِهَا أُبِيحَ الْأُجْرَةُ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَإِمَامَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالْأَذَانِ وَغَيْرِهَا، کہ تراویح کی امامت خالص اس پر اجرت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ضرورت متحقق نہیں ہے جس بنیاد پر اجرت علی تعلیم یا اجرت علی امامت المکتوبہ یا اذان وغیرہ کے جواز کی بات کہی گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی دلیل خود دیتے ہیں فَإِنَّهَا فَرَائِض، اس لیے کہ جن چیزوں میں اجازت دی گئی ہے یا تو وہ فرائض کی قبیل سے ہیں، او سنن مؤکدۃ من شعائر الاسلام، یا تو وہ سنن مؤکدہ میں سے ہیں اور ان کا تعلق شعائر اسلام میں سے، وَإِمَامَةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ کفایۃ، اور تراویح کی امامت سنت کفایت ہے، وَتَتَأَتَّى بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَتْمِ، اور تراویح کی جو سنت ہے وہ چھوٹی صورتوں کو پڑھ کر کے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا مدار ختم قرآن پر نہیں ہے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے شفاء العلیل کے حوالے سے لکھا ہے، اور شفاء العلیل میں نے اس سے پہلے بتا دیا کہ علامہ ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے آپ کے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت استجار کے سلسلے میں بہت مضبوط کتاب ہے، 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اب مزید ایک چیز اور سمجھ لیجئے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ شبہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عبارتوں کی جو ہم نے پیش کیا اس میں سے قرأت مجردہ پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور موضوع بحث جو ہمارا ہے وہ اجرت علی تراویح ہے۔ تو تراویح میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اس کا اعتراض کر دیتے ہیں۔ بھائی تراویح میں مقصود اصلی تو ختم قرآن ہی ہوتا ہے، جب تراویح میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہے تو معاوضہ علی التراویح کو ناجائز قرار دینے والے سارے اکابر نے مذکورہ عبارتوں سے ہی استدلال کیا ہے۔
اور حضرات صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کی بعض روایات ملتی ہیں. اگر ان روایات سے یہ مراد نہیں ہوتا تراویح، تو صحابہ کرام سے ہمیں ایک روایت تو ملتی جس میں وہ کہتے کہ ہاں تراویح کی نماز پڑھائی انہوں نے، اور پڑھانے کے بعد جو ہے انہوں نے اجرت لیا. جبکہ ہم کو 2 روایتیں واضح طور پر ایسی ملتی ہیں جس کے اندر باضابطہ انکار ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں انہ صلی بالناس فی شہر رمضان، کہ انہوں نے شہر رمضان میں تراویح پڑھائی. فلما کان یوم الفطر بعث الیہ عبداللہ بن زیاد بحلۃ و500 درہم. کہہ رہے ہیں کہ جب عید الفطر کا وقت آیا تو عبداللہ ابن زیاد نے ایک جوڑا دیا اور 500 درہم بھیجے عبداللہ ابن مغفل کے پاس. فردھا، انہوں نے اس کو لوٹا دیا. وقال، اور کہا انا لا ناخذ علی القرآن اجرا، ہم قرآن پڑھتے ہوئے اجر کے طلبگار نہیں، ہم نہیں لیتے ہیں. اسی طرح ایاس معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرو بن نعمان بن مقرن کے پاس گیا. فلما حضر رمضان، جب رمضان آ گیا، جاءه رجل بألف درہم من قبل مصعب بن زبیر، تو وہ مصعب بن زبیر کے پاس سے 2000 روپے درہم لے کر کے آئے. فقال، اور کہا ان الامیر یقریک السلام، امیر نے آپ کو سلام کہا ہے. وَيَقُولُ، اور یہ کہا ہے اِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَرِيفًا إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ، کہ ہم کسی شریف قاری کو یوں ہی نہیں چھوڑتے کے پاس اپنا عطیہ بھیجتے ہیں. فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفْقَةِ شَهْرِكَ هَذَا، چنانچہ آپ اس کو اپنے اس مہینے کا نفقے کے طور پر استعمال کر لیجیے ان دونوں ہزاروں کو. عمر، تو حضرت عمر نے جواب دیا اقرأ امیر السلام، میرا بھی سلام کہہ دیو. وقل، اور کہنا واللہ ما قرأنا القرآن نرید به الدنیا وردہ علیہ، کہ بخدا ہم قرآن کریم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں جو ہے اس سے دنیا کمائیں، ردہ علیہ، اور وہ پیسہ اس کو لوٹا دیا. تو دیکھیے واضح طور پر یہاں پر صحابہ کرام کا عمل ہم کو بتلا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اجرت تراویح کو ناجائز قرار دیا، اور انہوں نے اپنے لیے اس کو اجرت علی تراویح، باضابطہ تراویح پڑھنے پر دیا ہے، لیکن اس کو وہ ختم قرآن کی اجرت سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ تراویح میں کوئی اور چیز نہیں پڑھی جاتی ہے، ختم قرآن ہی کیا جاتا ہے. مقالہ یہ اجرت علی تراویح ہی کے اسی بنا پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جی بہتر ہے، سن رہا ہوں ماشاء اللہ. آواز بند کر لیجیے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر باضابطہ واضح طور پر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ قد اتفقت كل كلمتهم جميعا على التصريح باصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده، پھر اس کے بعد بعض چیزوں کا استثناء کیا. فہذا دلیل قاطع وبرہان ساطع على ان المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب. یہ واضح طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. اب مزید دیکھیے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو دیا جا رہا ہے اس وقت ہم جو ہے ہمارے دل کے اندر کچھ وساوس نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہدیہ ہوتا ہے. تو اس شبے کو بھی حضرت تھانوی نے بہت دور کیا، اور کیا کہا، یہ تعویل کے حسبتاً للہ پڑھتے ہیں اور دیتے ہیں، بالکل انکار حسیات اور تعویل العمل بما لا یرضی بہ العامل ہے. یہ ایسی تعویل ہے کہ عامل جو ہے اس پر خود راضی نہیں ہے. جو شخص ان فاعلین کے معاملے کو دیکھے گا ان کو ہرگز شبہ نہ رہے گا کہ مقصود اصلی اجرت ہے، اور ایسی تصریح کے فعل کے خلاف ہو اور متعاقدین کے نزدیک غیر مقصود ہو، ہزل محض ہے جو شرعاً بجز مستثنیات معدودہ کے قابل اعتبار نہیں. یہ تمام تر تفصیلات واضح طور پر بتلا رہی ہیں کہ اجرت علی التراویح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور سمجھیے، وہ یہ کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے عرف نہیں ہیں اور ہمارا دل صاف ہے اور بالکل ہم پاک ہو کر کے لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو فقہا نے اس کا ایک کسوٹی بتائی ہے، اور کیا کہا ہے؟ فقہا نے کہا ہے کہ اگر ایسی بات ہو نا تو پھر تو جو حافظ صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہیں وہ پورے سال آپ کے پاس وہاں رہتے ہیں، آپ ان کی تو ویسے مدد نہیں کرتے پورے سال، قرآن کریم سنانے کے موقع سے ہی مدد کرتے ہیں. تو قرآن کریم سنانے کے موقع سے ہی مدد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ
اجرت علی التراویح کی بنیاد پر ہی، قرآن کریم سنانے کی بنیاد پر ہی رقم دے رہے ہیں، کوئی ان کا اعزاز اور اکرام نہیں کر رہے ہیں۔ اعزاز اور اکرام کرنے کے لیے پورا سال پڑھا، اگر حافظ کا آپ اعزاز اور اکرام کر رہے ہیں تو پورے سال کیجئے۔ دوسری طرف یہ کہا ہے کہ اگر امام صاحب یہ کہیں کہ بھائی ہمارا دل صاف ہے، تو ان کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جناب آپ عام دنوں کے اندر تو چلیے ایک مرتبہ آپ نے تراویح ہوئی پڑھا دی اور آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کے دل میں ذرا برابر بھی میل نہیں آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پھر اگلے سال دوبارہ وہیں پر آ جائیں بغیر اجرت کے پڑھانے کے لیے۔ تو یہ دونوں شکلیں جو ہیں عام طور پر کسوٹی کے طور پر پیش کر دیا ہے، اور لوگوں کا بالکل واضح طور پر رجحان ہے کہ ان کسوٹی پر نہیں عوام کھری اترتی ہے، نہ ہی ائمہ کھرے اترتے ہیں جو حضرات تراویح کے اجرت کے جواز کے قائل ہیں اور لیتے ہیں۔ اسی لیے تراویح کی اجرت کے جواز کی بات کرنا اور بار بار ان روایات کو پس پردہ ڈال دینا درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم جو حضرات جواز کے قائل ہیں، ان کی دو دلیلیں ہیں بس۔ ایک دلیل تو وہی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، باضابطہ بعض لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ مفتی زرول خان صاحب نے اس کو اپنا مستدل بنایا ہے، جو انتقال فرما گیا، اللہ غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ثمن قلیل کے عوض مت بیچو بھائی، ثمن کثیر کے عوض بیچو، یعنی ثمن کثیر کے عوض دو۔ ثمن کثیر کے عوض کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ باضابطہ وہ ڈن کروا دیتے کہ بھائی 5 لاکھ روپے لیں گے، اس کے بعد ہم تراویح پڑھائیں گے۔ تو یہ حضرات اپنا ایک مستدل تو یہ بناتے ہیں۔ دوسرا ایک مستدل ہے وہ بخاری کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں رقیہ کی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے کہا تو میں سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو انہوں نے اس سے معاوضہ مانگا، اور معاوضہ مانگنے کے بعد حضور کی خدمت پیش کیا، حضرت نے بہت تعریف کی۔ یہ 2 روایتیں پیش کرتے ہیں بس۔ اب سمجھیے، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا ہے، جرجانی رحمت اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ بھائی قید کی نفی ہوتی ہے، جہاں پر قید آئے تو وہاں پر قید کی نفی ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، اول کافر مت بنو۔ تو جرجانی کہتے ہیں کہ اول کافر کی نفی ہے، تو کیا ثانی کافر بن جائے آدمی؟ بالکل غلط۔ اسی لیے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر قید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نفی کریں تو وہاں پر قید کی بھی نفی ہوتی ہے اور مقید کی بھی نفی ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کے اندر اول کافر بھی مت بنو اور کافر بھی مت بنو، دونوں کی نفی ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے اندر ثمن قلیل کے عوض بھی منع ہے اور ثمن کے عوض بھی منع ہے، ثمن کے عوض بھی منع ہے، دونوں طور پر منع ہے۔ اس لیے اس آیت کو تو استدلال کے طور پر بالکل نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری طرف وہ جو روایت ہے تو وہ بھائی وہ طاعت کہاں ہے؟ طاعت کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ طاعت مراد ہے جو انسان کی اس کا ثواب انسان کی ذات کی طرف لوٹے، جبکہ یہاں تو وہ طاعت نہیں ہے، وہ تو ایک مباح امر ہے، رقیہ ہے، جھاڑ پھونک ہے، علاج و معالجے کی ایک شکل ہے۔ بہرحال یہ 2 دلیلیں ان کی ہیں، باقی دلیل ہم نے اپنی پیش کی ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ حبس وقت کو بنیاد بنا کر کے جو بات کہی جاتی ہے اس میں حضرت تھانوی کی تصریح آ گئی کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ ضرورت کے ساتھ خاص ہے، ضرورت دینیہ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو ہوئی اصولی بحث جو اجرت علی التراویح کو سمجھنے کے لیے تھی۔ اب جو مضمون نگار نے جو کچھ شبہات پیش کیے، مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہی پرانی لکھی لکھائی باتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جناب آپ کوئی نئی بات پیش کر دیجئے جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو اور قابل قبول بھی ہو اور کسی موقف سے ٹکراتی بھی نہ ہو۔ آپ نے اگر پرانی باتوں کو ٹھکرا دیا ہے تو نئی بات پیش کر دیجئے جو واقعی قابل قبول ہو۔ اس لیے اس کو کہنا تو پھر تو ہماری اساس ہی ختم ہو جائے گی، ہم ہر چیز کے اندر نئی بات پیش کرتے رہیں گے، ہمارا تو پرانے سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے اس طرح کا جملہ۔ انہوں نے پھر کہا لا تشتروا والی آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جو ہے یہودیوں کے پس منظر میں نازل۔ ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ قرآن کا ایک عموم ہوتا ہے، قرآن کا ایک خصوص ہوتا ہے، خصوص کا شان نزول مطلب ہوتا ہے اور عموم کا تا قیامت عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی شان نزول کو ہی بنیاد بنا کر کے ہم اس کے عموم کو ختم کر دیں، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبس وقت میں ضرورت کی شرط ہے۔ اچھا، ضرورت سے مراد
واقعی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فرض نماز کے اندر آپ جو جواز کے قائل ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ فرض نماز میں جو آپ جواز کے قائل ہیں تو وہاں حبس وقت کو بنیاد بناتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی حبس وقت تو تراویح کے اندر بھی ہے، جس طریقے سے حبس وقت وہاں ہے تو حبس وقت یہاں بھی ہے۔ تو اس کا جواب نے کہا کہ حبس وقت میں حضرت تھانوی کا قول یاد رہے گا کہ وہی مراد ہے جو واقعی حبس وقت ہو اور ضرورت دینیہ ہو، جو ضروریت دینیہ نہ ہو وہ مراد نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک بات کہی کہ جو چیز لازم ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے اور بہت بودی بات کہی، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے فرض نماز ضروری اور لازم ہے، اس کے باوجود اس پر یعنی ضروری لازم اس طور پر ہے کہ وہ شخص کوئی اکیلے بھی پڑھے گا اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھے گا، اس کو بہرحال پڑھنا ہے۔ اس صورت کے اندر جب علماء نے جواز کی بات کہی ہے تو پھر جو تراویح ہے، جو ایک غیر لازم چیز ہے، غیر واجب چیز ہے، اس کے اندر تو بدرجہ اولا اس کو لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی اپنا ایک مباح کام کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اصل موقف کیا ہے؟ اصل موقف وہی ہے کہ اجرت علی الطاعات میں تراویح ہو چاہے وہ نماز ہو، وہ دونوں جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری میں صرف نماز فرائض کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اصل میں جب لازم چیزوں پر اجرت کا جواز نہیں ہے تو غیر لازم پر کس طریقے سے اجرت کا جواز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ دین کا تقاضا، ضروریات دینیہ، تو قرآن کریم سنانے میں بھی تو ضروریات دینیہ ہیں، پرنٹنگ کا قیام ہے، مطبوعات کا ایک نظام ہے، اس میں بھی ضرورت دینی ہے۔ تو جناب ضروریات دینیہ تو ہے، لیکن کیا قرآن کریم مجمع عام میں سنا کر کے ہی قرآن کریم کی حفاظت ممکن ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ اکیلے ایک سامع کو پکڑیے اور قرآن کریم سنائیے، اس طور پر بھی آپ کی یہ دین کی تکمیل، دین کے بقا کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے بقا کا انحصار اسی بات پر ہو کہ آپ مجمع عام میں قرآن کریم سنائیں گے تبھی جا کر کے دین کی بقا ہوگی۔ اس لیے یہ جو شبہات انہوں نے پیش کیے ہیں یہ بظاہر کو اتنے مضبوط نہیں ہے، ایک بھی انہوں نے دلیل نہیں دی، ایک بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ بہرحال یہ پورا خلاصہ تھا اور ان کی بات کا کچھ مختصر جواب تھا۔ ممکن ہے کہ بہت سی باتیں آ گئی ہوں گی اور اصل مسئلہ جو ہے جو اس تعلق سے ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھی تفصیلی گفتگو ماشاءاللہ، پورے شرح و بسط کے ساتھ بڑا عمدہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہ قاضی صاحب کیا خیال ہے؟ جی بہترین وضاحت کی بہت اچھی وضاحت آ گئی ماشاءاللہ، وضاحت کی مطلب وضاحت کی بہت اچھی وضاحت ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو مختلف شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہدیہ کہہ کر زبان سے یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، تو کیا اسی صورت میں گنجائش ہے یا نہیں؟ اصل میں دیکھیے اس میں مفتی رشید احمد التھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اشراف نفس کی بنیاد پر یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ بندہ پہلے سے یہ طے کر کے رکھتا ہے اشراف نفس حرام ہے، حدیث شریف میں واضح بالکل منع ہے، تو اشراف نفس کی بنیاد پر یہ بھی منع ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کو کی طرف سے ہے جی اشراف نفس مان لیجیے حبیب صاحب کی طرف سے ہیں، لیکن میں خود دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں حبیب صاحب یہ گویا کہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، تو میرے لیے یہ دینا جائز ہے کہ اشراف نفس ہے نہیں تو ان کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اصل میں یہ مسئلہ یہ جو ہے ہم اسی وقت کی تحدید کے ساتھ جو دیتے ہیں اس میں یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کوئی دے دے، قرآن کریم مکمل ہونے کے 10 دن کے بعد دے دے کہ جناب والا ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے، تو اس وقت میں جو اصل میں دیتے ہیں تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو بس المعروف کالمشروط کے تحت ہی ہے، چاہے اس کا نام ہدیہ دے دیا جائے چاہے اس کا نام نذرانہ دے دیا جائے، یہ ہے۔ وہ انفرادی طور پر دیتے ہیں وہ وقت سے پہلے یا وقت درمیان میں، تو اس میں تو کوئی یہ مذاکرہ نہیں، چونکہ ایک ذاتی ایک آدمی ہی دیتا ہے۔ ہاں اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو علم نہ، مفتی انہوں نے کیا نام ہے آپ کے مفتی سعید صاحب نے باضابطہ اس پر لکھا تھا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کی تحدید نہ ہو، پھر آپ دیجیے جتنا دینا ہے، جی لوگوں کو بتا کر کے اور پھر مخصوص وقت میں دینا،
نہیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ نہ مانتے ہیں نہ حافظ صاحب مانتے ہیں. ہاں جی جی لوگ دیتے بھی ہیں اور حفاظ کرام لیتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کوئی شکل ایسی نکالی جائے کہ جائز ان کے لیے لینا بھی جائز ہو جائے، ان کے لیے دینا بھی جائز ہو جائے. تو جو آپ نے کہا کہ بیچ میں دے دے یا پہلے دے دے، تو یہ بھی ایک شکل ہے. ہاں لوگوں کو جی یہ جی مسئلہ بتا دیا جائے بھائی کہ آپ پہلے دے دیا کیجیے، چپکے سے اور چپکے سے دے دیا کیجیے. چپکے سے دے حافظ دیا صاحب سے بھی کہہ دیا جائے تو پھر تم، ہاں حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں کہ دل میں مت رکھو، تم للہ دل میں للہ پڑھاؤ. بہتر ہاں، دل میں مت رکھو، مل جائے تو الحمدللہ، نہیں مل جائے تو بھی الحمدللہ. بہتر جی ہمارے والد صاحب نے ابھی ایک جگہ تراویح پڑھی، 12 دن کی تراویح تھی. طبیعت خراب ہو گئی تھی والد صاحب کی، وہاں پر کچھ نہیں دیا، طبیعت خراب ہو گئی تھی. اگلے دن دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد جو ہے اس کو باضابطہ مطلب پیسے دیے، عنایت کی، بھائی تم نے اعزاز ہے تمہارا یہ. تو نہ ان کے دل میں تھا نہ ہی کسی کو پتا چلا. بہت اچھی چیز ہے، ان کا اعزاز ہے، اکرام ہے. بہرحال ٹھیک ہے، بہتر ہے. چلیے آپ جی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھی وضاحت رہی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں یہ جو بھی اسے سنیں گے بعد میں بھی سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فائدہ ہوگا. بس یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ سمجھنے کی اچھی نیت سے جی 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 بے شک. جزاکم اللہ خیر. جی جی بالکل. الحمدللہ آج کا پروگرام میرے خیال کافی سے مولانا صاحب، یہ آخر کے جو مولانا صاحب نے بیان کیا، اور جی جو ہم لوگوں نے کیا گفتگو کی، اس کو آپ الگ سے بھی شاید کر دیں تو اچھا رہے گا. جی جی ورنہ یہ بہت لمبا جو ہے 1.5 گھنٹے ہاں 1 گھنٹہ سے زیادہ کا ہو گیا. کوئی جدید جی چاہے گا اس جی کا کوشش ہوگی میری کہ آخر والا جو حصہ ہے، جو مولانا سعد صاحب کی وضاحت والا جی حصہ ہے، اس کو کٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے بھی ہم جی اس کو جو ہے اپلوڈ کریں، یہ تاکہ اس کی حفاظت جی مزید جی بڑھے. چلیے جزاکم اللہ، جی بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام بہی معنی بہت ہی زیادہ کامیاب رہا کہ جو سائل کا جس میں ایک اعتراض تھا، حالانکہ اعتراض اس سے کیا کہیں گے، بس وہ بہرحال ان کے ذہن کے اعتبار سے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی جی جو ہے تشریح ہوگی شرح و بسط کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اپنے تمام مفتیان کرام کا، اپنے ناظرین